اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے نبی مکرم، آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفری باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لیا۔ کما اخرجکا، جس طرح نکالا، ربکا، آپ کو آپ کے رب نے، من بیتکا، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ۔
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کے ایک گروہ جو ہے اس پہ ناخوش تھا، ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ یجادلونک فی الحق، کے وہ آپ سے امر حق میں جھگڑنے لگے، یجادلونک آپ سے جھگڑنے لگے، فی الحق کے امر حق میں، بعد ما تبینہ بعد اس کے کہ ان پہ واضح ہو گیا، یعنی آپ نے ان کو بشارت دے دی۔ آگے اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ کھینچے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو گروہ میں سے ایک گروہ کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، وَتُوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ غیر مسلح، شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، کہ بغیر اسلحے کے گروہ جو ہے وہ تمہارا ہو جائے، یعنی تم اس پہ غالب آ جاؤ۔ لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یقطع کاٹ دے، دابر جڑ کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل کو باطل ثابت کر دیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جبکہ تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، یعنی مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد قبول کر لی، انی ممدکم، اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں سے، الفن 1000 ملائکہ، مردفین پے در پے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو ہے یعنی یہ صرف بشارت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری تمہیں سنائی ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے قلب اس سے مطمئن ہو جائے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور حقیقت میں امداد تو محض اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، جبکہ یغشیکم، جبکہ تمہیں ڈھانپ لیا، نعاس غنودگی نے، امانتاً راحت اور سکون فراہم کرنے کے لیے، منہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پہ آسمان سے پانی، بارش نازل کی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ پاکی کا مطلب ظاہری پاکی ہے، جو بھی گرد وغیرہ جو بھی تھی، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تمہیں شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ یہ تلاوت یعنی اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا، پھر آگے وقت ہوا تو اور پڑھ لیں گے۔ سامعین کرام، یہ واقعات جو ہیں یہ غزوہ احد کے ہیں۔ غزوہ احد آپ کو معلوم ہے کہ یعنی مسلمان جب مدینے چلے گئے تو ادھر کافر جو تھے یہ چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے، اور جنگ بدر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہجری میں
2 ہجری میں اس کا ظہور ہوا تھا 17 رمضان کو. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ مختصر طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کافروں نے ایک لشکر، مشرکین مکہ نے ایک قافلہ بھجوایا تھا تجارتی، اور اس میں ہر ایک یعنی مکے کے ہر ایک فرد نے اپنا حصہ ڈالا تھا، اور کافی ساز و سامان تھا یعنی تجارت کا. تو وہ سامان یہ لوگ لے کے آ رہے تھے، شام سے آ رہے تھے یا جہاں سے بھی آ رہے تھے، اور ان کا راستہ جو تھا مسلمانوں کے علاقے سے تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ بھئی یہ قافلہ آ رہا ہے اور یہ محض مسلمانوں کی بے کنی کے لیے استعمال ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے ارادہ کیا، اور مکے سے مدینے سے نکلے وہ لوگ قافلے کے لیے، قافلے کو یعنی روکنے کے لیے نکلے. اور تو ظاہر ہے کہ جنگ کا ارادہ ان کا نہیں تھا، لیکن جب مدینے سے نکل رہے تھے تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا اور قافلے کا تھا. تو 300 لوگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے تھے، اور جنگ کا اعلان اس وقت نہیں ہوا تھا کیونکہ کوئی آثار ہی نہیں تھے. ابو سفیان جو اس مشرکوں کے قافلے کے سربراہ تھے، تو انہوں نے اپنے قافلے کا یہ سن کے کہ مسلمان آ رہے ہیں تو اپنے قافلے کا رخ بدل لیا. ادھر پھر انہوں نے ایک مخبر بھجوایا، ایک خبر کہ بھئی تم جاؤ اور مکے والوں کو، یعنی ابھی رخ نہیں بدلا تھا، اور ابو سفیان نے مکے کو ایک قاصد بھجوایا کہ جاؤ وہاں سے ہمارے لیے امداد لاؤ، مسلمان ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں اور ہماری امداد کی جائے. تو یہاں مطلب میں مختصر طور پہ آپ عرض کر رہا ہوں، تفصیل آپ کو بڑے درس میں مل جائے گی. وہاں سے ابو جہل 1000 مسلح لشکر لے کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے یہ لوگ جمع ہو گئے اور جنگ کے لیے. تو جب میدان میں پہنچے تو پھر جب وہ روانہ ہوئے اور حضور کو اطلاع ملی، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تو نہیں تھے، باہر تھے، تو یہ اطلاع آئی کہ بھئی قافلہ نکل چکا ہے اور مشرکوں کا لشکر آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دے دی تھی کہ دونوں میں سے ایک پہ تم اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم اس پہ غلبہ پاؤ گے، یا قافلہ یا لشکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور مشورہ کیا. تو بعض لوگ اس میں سے یعنی لشکر کا سن کے ان کو خوشی نہیں ہوئی کہ بھئی یہ تو وہ تو بڑا مسلح لشکر ہے، ہمارے پاس تو اتنا وہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ لوگ اتنے خوش نہیں تھے، ایک ٹولی. تو لیکن فیصلہ یہ ہوا، یعنی اکثر نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں وہاں قافلے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کیا تھا کہ لشکر سے مقابلہ کیا جائے، ان کو شکست دی جائے. آخر کار مسلمانوں نے اجتماعی فیصلہ دے دیا کہ ہاں چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اور کافروں کے لشکر سے مقابلہ کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کے پاس وسائل تھے ان کو مجتمع کیا اور میدان کی طرف چل دیے، بدر کے میدان کی طرف. وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ابھی وہ لوگ نہیں آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا انتخاب کیا اور ایک اچھی جگہ اپنے لیے منتخب کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی اپنی مدد نازل فرمائی. کس طریقے سے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس وقت کہ وہ مشہور دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آج اس لشکر نے شکست کھا لی تو قیامت تک آپ کا کوئی نام، آپ کے دین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اس دنیا میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے
وہ دعا قبول کر لی۔ اور ایک ظاہری اسباب، یعنی آپ دیکھیں کہ بارش برسا دی تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو تھکن وغیرہ تھی وہ دور ہو گئی اور وہ فریش ہو گئے۔ اور بارش سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا وہ جگہ ریتیلی تھی تو ان کے قدم جم گئے۔ یہ ابھی یعنی ہم نے ابھی پڑھا ہے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ میں یہ ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سکون اطمینان نازل کیا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی اور تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے، تو وہ مٹی ہر ایک کافر کے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی اور ان سے معاملہ جو ہے وہ خطا ہو گیا اور مسلمانوں نے ان پہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان پہ غلبہ پا لیا۔ یہ سب حالات ہیں سامعین کرام، لیکن اس میں یعنی بات یہ ہے سامعین کرام، ایک تو دیکھیں مومن جو ہے اس کے مال و جان کا مالک، حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کو اپنے مال و جان کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب جان کی قربانی کا موقع آئے تو مسلمان جان کی قربانی پیش کرنے میں تساہل سے کام لے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جب مال کے خرچ کا وقت آئے اور مسلمان پھر اس میں کنجوسی کرے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مال اور جان ہمارا اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ تو جب بھی مطالبہ ہوتا ہے تو قربانی مال و جان کی پیش کر دینی چاہیے۔ بہرحال اور دوسری اس میں یعنی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہونا چاہیے، اس کی ذات پہ اور اس کے جو وعدے ہیں تمام اس پہ یقین ہونا چاہیے، تو اس طرح مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے سبق جو ہے ہم نے پڑھا ہے، تو باقی اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجئے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک گروہ مسلمانوں کا ناخوش تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ مِن بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ وہ آپ سے بحث کر رہے تھے۔ یجادلون کا یعنی لفظی معنی جھگڑے کا ہے، بحث ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی حق کے بارے میں آپ سے بحث کر رہے تھے۔ بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان پہ واضح ہو گیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ میں سے ایک گروہ پہ فتح کا وعدہ مجھ سے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اللہ گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب وعدہ کیا تم لوگوں سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، انہا لکم یہ تمہارے لیے ہے، یعنی تم اس پہ فتح پالو گے، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ غیر ذات شوکہ، کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے حکم سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ دے جر کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل ثابت ہو جائے، اگرچہ مجرم یہ نہیں چاہتے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم استستغیثون، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو
پے در پہ آنے والے ہوں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا لیکن ایک خوشخبری کا ذریعہ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، حالانکہ امداد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ. جب تمہیں ڈھانک لیا غنودگی نے، یغشیکم النعاس ڈھانک لیا غنودگی نے، امانتم منہ کہ وہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ تھا، وینزل علیکم من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی، بارش ہوئی تاکہ تم اس سے پاک ہو جاؤ، ظاہری طور پہ مٹی وغیرہ جو ہے یعنی فریش ہو جاؤ. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ اور دور کر دے تم سے شیطان کی کہ باطل وسوسے وغیرہ یعنی ہٹ جائیں تم سے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور تمہارے قدم خوب جما دے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Even as your Lord brought you out of your home with the truth, some believers were reluctant. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Arguing with you about the truth after it was made clear, as if they were being driven to death as they looked on. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. God has promised you one of the two groups, that it would be yours, but you wanted the unarmed group to be yours. God intends to prove the truth with His words, and to uproot the disbelievers. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. In order to confirm the truth and nullify falsehood, even though the guilty dislike it. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. When you appealed to your Lord for help, He answered you, I am reinforcing you with 1,000 angels in succession. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. God only made it a message of hope, and to set your hearts at rest. Victory comes only from God. God is mighty and wise. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. He made drowsiness overcome you, as a security from him. And he sent down upon you water from the sky, to cleanse you with it, and to rid you of Satan's pollution, and to fortify your hearts, and to strengthen your foothold. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.